کہکشاں گزر چاند ستارے ذرے سب چمک کر یہ دکھاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اہل ایمان کے لبوں پر ہے درود و سلام، یوم میلاد مناتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ اور وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اب میں مختصر سا بیان کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے جامعہ نعیمیہ کے بہت ہی ہونہار طالب علم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شمس الدین سیالوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، جو کہ آئیں اور اپنے ملفوظات سے ہمارے فلوزان کو منور فرمائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت اور اس یقین کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں کہ ہمارا درود پاک پڑھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں اور اس کا سن کر جواب بھی دیتے ہیں محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں سنی گھرانے میں پیدا فرمایا، اور سنی گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے بھی محبت رکھتا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے بھی محبت رکھتا ہے۔ حالانکہ آج کل کے دور میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت سے تو محبت رکھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کے آڑ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب سے بغض رکھتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ سنی گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کا بھی درس ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی محبت کا بھی درس ملتا ہے۔ اب انسان چاہے زندگی میں جتنی عبادات کر لے، جتنے روزے رکھ لے، حج ادا کر لے، اس کی عبادات قبول تب تک نہیں ہوگی جب تک اس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہوگی۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مفسرین کرام نے اس کا ترجمہ کچھ یوں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب آیا اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد کون سی رسی ہے؟ سوال پیدا ہوا، کیا وہ کوئی آسمان سے رسی لٹک رہی ہے جسے ہمیں پکڑنا ہے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد میری اہل بیت اور قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد میری اہل بیت اور قرآن ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کا ذکر فرما کے ساتھ قرآن کا ذکر کیوں فرمایا؟ اپنی اہل بیت کا ذکر فرما کے ساتھ اصحاب کا ذکر کیوں نہ فرمایا؟ وہ اس لیے کہ آپ مجھے بتائیں، کیا کوئی بندہ عبادات نمازیں پڑھ کے صحابی کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا نا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ صحابی بنتا ہی مجھے دیکھنے سے ہے، اور میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میرے صحابہ چند صدی تک زندہ رہیں گے اور اس کے بعد مرتبہ صحابیت ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کا ذکر کر کے ساتھ قرآن کا ذکر فرمایا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے قیامت تک میری اہل بیت نہ ختم ہو سکتی ہے، نہ ہی قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ سنیے حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ۔ کتنی چیزوں کی؟ 3 چیزوں کی۔ پہلی فرمایا حب نبیکم، دوسری حب آل محمد، حب تلاوت القرآن۔ فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ اور تلاوت قرآن مجید کی محبت سکھاؤ۔ اب آیا سوال پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت جو شخص رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ انعام کی عطا فرماتا ہے۔ بندہ ساری زندگی خواہش رکھتا ہے دل میں کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ آئیے آپ کو ایک نسخہ دیتے چلوں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ فرمایا جو شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت تھی، فرمایا وہ اس حال میں مرا کہ وہ شہادت کے مرتبے سے پہنچ گیا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا
الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبا، فرمایا جو شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت تھی، فرمایا وہ اس حال میں مرا کہ وہ توبہ کر چکا تھا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ، فرمایا جو شخص دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت تھی، فرمایا وہ شخص اس دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت تھی تو وہ اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو پتہ چلا کہ بندہ دنیا میں کامیاب تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کی محبت ہوگی اور قرآن کی محبت ہوگی، اور الحمدللہ ہم قرآن کے بھی محب ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ان کی اہل بیت کی بھی محب ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے بھی محبت رکھنی چاہیے اور قرآن سے بھی محبت رکھنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔